اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اظہر نیاز اور آج ہے 30 مارچ۔ یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے آج کا دن دکھایا۔ مولا کریم ہمارے آج کے دن کو گزشتہ کل سے اچھا کر دینا اور ہمارے آنے والے دنوں کو آج کے دن سے اچھا کر دینا۔ آج تاریخ کے آئینے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کب، کیا، کہاں، کیسے ہوا۔ آج کی تاریخ میں جو اہم واقعات ہیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے دوران سوویت یونین نے آسٹریا پر حملہ کر دیا۔ امریکہ نے روس سے الاسکا $72 لاکھ میں خریدا۔ $72 لاکھ میں پورا ایک ملک، اور اگر اس کی قیمت ایکڑوں میں دیکھی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ 3 سینٹ فی ایکڑ تھا، ہے نا۔ یہ بالکل جس طرح سے ریئل اسٹیٹ والے نہیں سوسائٹی بنانے کے لیے زمینوں پہ قبضہ کرتے، یہ بالکل ویسے ہی خریدا گیا۔ 1870 میں ٹیکساس جو ہے وہ دوبارہ امریکہ کا حصہ بن گیا، اور ایک اہم خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ پہلی بار مریضوں کو آپریشن کے لیے بے ہوش کرنے کے لیے ایتھر کا استعمال کیا گیا۔ یہ 1842 کا واقعہ ہے، اور اس میں ایک اہم جو واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ زمین کا عالمی دن منایا جاتا ہے جسے ہم یوم الارض کہتے ہیں۔ اس کا تعلق فلسطینی جدوجہد اور اس کے جو پس منظر ہے اس پہ ہے، اور ہم نے خصوصی طور پر اس مرتبہ یوم الارض جو ہے اس کو فیچر کیا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے زیادہ معلومات جو ہیں آپ کو فراہم کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو دیکھتے ہیں جی آج تاریخ کے آئینے میں۔ میں پورے جوش و خروش کے ساتھ اس گہرے مطالعے کا آغاز کرتا ہوں۔ ہمارے پاس بہت سے ذرائع ہیں جن میں 30 مارچ کے حوالے سے مختلف تاریخی واقعات کی فہرست ہے۔ یعنی عام طور پر لوگوں کو لگتا ہے کہ بس ایک عام سا دن ہے، لیکن تحقیق کچھ اور ہی بتاتی ہیں۔ صحیح، اور خصوصاً یوم الارض یا جسے لینڈ ڈے کہتے ہیں، اس کے متعلق کچھ تفصیلی تحقیقی مقالے بھی شامل ہیں اس مطالعے میں۔ ٹھیک ہے، آئیے اسے کھول کے دیکھتے ہیں۔ ضرور۔ آج کی اس گفتگو کا مرکزی خیال اصل میں سرحدیں اور قبضے ہیں، چاہے وہ زمین کی سرحدیں ہوں، انسانی جسم و ذہن کی، یا پھر شناخت کی۔ اور ویسے جب ہم ان مختلف کڑیوں کو ملاتے ہیں تو سمجھ آتا ہے کہ تاریخ میں عام سے لگنے والے دن بھی کتنے گہرے اثرات مرتب کرتے ہیں۔ واقعی، یعنی زمین، قبضے اور سرحدوں کی ترکیب کو ہی لے لیں۔ 30 مارچ کو زمین کے حوالے سے بڑے حیرت انگیز واقعات رونما ہوئے، جیسے 1867 کا واقعہ۔ ہاں، 1867 میں امریکہ نے روس سے الاسکا کو محض $7.2 ملین میں خریدا۔ اچھا، اگر اسے ہم ایکڑ کے حساب سے دیکھیں تو یہ تقریباً 2 سینٹ فی ایکڑ بنتا ہے۔ سوچئے 2 سینٹ فی ایکڑ، مطلب یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی عام ریئل اسٹیٹ کا سودا ہو رہا ہو۔ صحیح کہا، اور اس کے علاوہ 1870 میں ٹیکساس واپس امریکہ کا حصہ بنا۔ لیکن دوسری طرف کچھ واقعات ننگی طاقت کا مظاہرہ تھے۔ بالکل، جیسے 1849 میں برطانوی حکومت نے سکھ علاقوں کو اپنے قبضے میں لے کر پورے پنجاب پر تسلط قائم کر لیا۔ وہاں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوئی تھی۔ ہاں، وہاں پیسے نہیں چلے تھے۔ اور 1945 میں دوسری جنگ عظیم کے دوران سوویت یونین نے آسٹریا پر حملہ کیا۔ یہ بھی 30 مارچ کو ہی ہوا۔ اگر ہم اسے بڑے تناظر میں دیکھیں تو سمجھ آتا ہے کہ قوموں کی سرحدیں کتنی کچی ہوتی ہیں، یعنی پیسہ یا طاقت کس طرح انہیں راتوں رات بدل دیتے ہیں۔ یہ بہت دلچسپ بات کی آپ نے، پیسہ اور طاقت۔ اچھا، اسی تاریخ کو یعنی 30 مارچ 1923 میں ایک امریکی بحری جہاز تھا لکونیا۔ اس نے 123 دن میں زمین کے گرد اپنا چکر مکمل کیا۔ اچھا، تو اس سفر نے دنیا کے فاصلوں کو سمیٹنا شروع کر دیا تھا۔ بالکل، زمین کی سرحدوں اور فاصلوں کو سمیٹنے کے بعد اگر ہم گفتگو کا رخ انسانی جسم اور ذہن کی سرحدوں کی طرف موڑیں تو کہانی اور بھی زیادہ پیچیدہ ہو جاتی ہے۔ ہاں، 30 مارچ 1842 کو طبی تاریخ کا ایک عظیم واقعہ ہوا۔ ڈاکٹر کرافورڈ لانگ نے پہلی بار آپریشن کے لیے مریضوں کو بے ہوش کرنے کے لیے ایتھر کا استعمال کیا۔ یعنی جسم کی ایک بہت بڑی سرحد درد کو فتح کر لیا گیا۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ میرا مطلب ہے، سوچئے، ایتھر کے استعمال نے انسانی جسم کو درد کی قید سے آزاد کر دیا۔
اس ایجاد نے ماڈرن سرجری کی بنیاد رکھی۔ صحیح بات ہے، نئے خیالات اور نئی ایجادات وقت کے ساتھ پرانی سوچ اور تکلیف کی حدیں ختم کر دیتے ہیں۔ اور خیالات کی بات کریں تو 30 مارچ کو عظیم فنکار اور مفکر بھی پیدا ہوئے جنہوں نے فنون کی سرحدیں توڑیں۔ 1135 میں مائمونیڈیز، ہاں، اور 1746 میں فرانسسکو گویا، اور 1853 میں مشہور مصور ونسنٹ وین گو۔ ویسے موسیقی کی دنیا میں بھی اس دن بہت شخصیات آئیں، جیسے 1968 میں سیلین ڈیون، 1964 میں ٹریسی چیپمن اور 1945 میں ایرک کلیپٹن کی پیدائش ہوئی۔ کیا بات ہے! لیکن جہاں فنکار اور ایجادات جسم اور فن کی حدیں توڑ رہے تھے، وہاں کچھ ایسی حدیں بھی ٹوٹیں جو ننگی طاقت کی زد میں آئیں۔ 30 مارچ 1981 کو امریکی صدر رونلڈ ریگن پر جان ہنکلی جونیئر نے قاتلانہ حملہ کیا۔ جو کہ دنیا کے طاقتور ترین فرد کی جسمانی حفاظت کی سرحد ٹوٹنے کا واقعہ تھا۔ بالکل، یعنی کوئی سرحد مکمل محفوظ نہیں ہے، لیکن اب ہم زمین اور شناخت کی ایسی سرحد کی بات کرتے ہیں جہاں زمین صرف بیچی یا خریدی نہیں جاتی۔ آپ یوم الارض کی بات کر رہے ہیں نا؟ ہاں بالکل، لینڈ ڈے۔ ہم ذرائع کے مطابق اسے بالکل غیر جانبدارانہ انداز میں پیش کریں گے۔ 30 مارچ کو پیلسٹائنیز، جن میں عرب سٹیزنز آف اسرائیل اور مغزوبہ علاقوں کے رہنے والے شامل ہیں، وہ یوم الارض مناتے ہیں۔ اچھا، اس کا پس منظر سمجھنا بہت ضروری ہے۔ 1950 میں ایک قانون آیا تھا، ایبسنٹیز پراپرٹی لا۔ اس قانون کے تحت زمینوں پر قبضہ ہوا، اور اس میں ایک عجیب سی ٹرم تھی، پریزنٹ ایبسنٹیز۔ ہاں، یہ بہت عجیب قانونی پیچیدگی تھی، یعنی ایسے لوگ جو ملک میں موجود تھے مگر قانونی طور پر غیر حاضر تصور ہوئے۔ ویٹ، واقعی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی موجود بھی ہو اور غیر حاضر بھی؟ یہی تو اس قانون کی ترکیب تھی۔ اگر آپ 1948 کی جنگ کے دوران اپنے آبائی گھر سے نکل کر پڑوس کے گاؤں میں بھی چلے گئے تھے لیکن تھے ملک کی حدود کے اندر، تو آپ کو زمین کے حق سے ایبسنٹ قرار دے دیا گیا۔ بالکل، اور ایسے تقریباً 2 لاکھ افراد تھے جو اس کا شکار ہوئے۔ یہ تو بہت بڑا نمبر ہے۔ اور پھر 1976 میں اس مدعے نے ایک آنکھ پکڑ لی جب اسرائیلی حکومت نے گیلیلی میں زمین ضبط کرنے کا اعلان کیا، ساخنین اور عرابہ کے درمیان۔ ہاں، تقریباً 20,000 دنم زمین، جس میں سے 6,300 دنم عرب ملکیت تھی۔ اچھا، جو ریاستی موقف تھا ان کا مقصد سیکیورٹی، ملٹری ٹریننگ کیمپس اور 50 نئی یہودی بستیاں یعنی متسپم بنانا تھا۔ اسے جوڈائزیشن آف دا گیلیلی کا حصہ کہا گیا۔ یہاں جو بات سب سے دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو ریاستی منصوبہ بندی تھی سیکیورٹی اور ڈیولپمنٹ کے نام پر، صحیح، اور دوسری طرف ایک آبادی تھی جسے اپنی زمین اور اپنی شناخت چھن جانے کا شدید خوف تھا۔ اور اس خوف کا رد عمل یہ نکلا کہ عرب آبادی نے عام ہڑتال اور مارچ کا اعلان کر دیا۔ ہاں، اور اس پر اسرائیلی فوج نے کرفیو لگا دیا۔ حالات انتہائی کشیدہ ہو گئے جب مظاہرین پر گولی چلائی گئی۔ اس واقعے میں 6 نہتے عرب جان بحق ہوئے، جن میں 3 خواتین تھیں۔ اور اس کے علاوہ 100 کے قریب لوگ زخمی ہوئے اور سینکڑوں کو گرفتار کیا گیا۔ اس واقعے کے سیاسی اثرات بہت گہرے تھے۔ 1948 کے بعد یہ پہلا واقعہ تھا جب اسرائیل میں موجود عرب آبادی نے ایک پیلسٹینین نیشنل کلیکٹیو کے طور پر منظم رد عمل دیا تھا۔ لیکن اس جماعت کے اندر بھی سب ایک پیج پر نہیں تھے، یعنی رقہ پارٹی جو کہ 2 اسٹیٹ سلوشن پر یقین رکھتی تھی، اور ابنا البلاد کے درمیان اختلافات بھی سامنے آئے۔ ہاں، یہ داخلی اختلافات تو ہوتے ہیں، لیکن تحقیق ہمیں دنیا کے سامنے اس واقعے کی جو تصویر آئی اس کے حوالے سے ایک اور ہی پہلو بتاتی ہے، میڈیا کا کردار۔ یہ میڈیا والا حصہ میری تحقیق کا پسندیدہ حصہ ہے۔ یعنی واقعات زمین پر رونما ہو گئے لیکن ان کی خبر دنیا تک کیسے پہنچی، یہ حقیقت کو شکل دینے کا ایک بہت بڑا طریقہ ہے۔ بالکل، ہمارے پاس جو ایکیڈیمک تحقیق ہے اس میں 1994 میں الینا کورن اور سال 2000 میں بارٹیل تائچمین اور ولفسفیلڈ نے اسرائیلی میڈیا کی کوریج کا تجزیہ کیا۔ اور ان سٹڈیز میں یہ سامنے آیا کہ میڈیا نے مظاہرین کو دشمن، کمیونسٹ اور انتہا پسند کے طور پر پیش کیا۔ صحیح،
اور جو رپورٹس تھیں ان میں پولیس اور ملٹری ذرائع کا بہت زیادہ استعمال ہوا، جبکہ عرب آبادی یا آرگنائزرز کا نقطہ نظر بالکل غائب تھا خبروں سے۔ اچھا، سب سے حیرانی کی بات یہ تھی کہ احتجاج کے جو اصل اسباب تھے نا، انہیں میڈیا کوریج میں صرف 6 سے 7% جگہ دی گئی۔ ایک سیکنڈ، یہ تو بالکل ویسا ہے جیسے کسی ڈرامے کا ریویو لکھا جائے لیکن اس میں کہانی کا پس منظر ہی غائب کر دیا جائے اور صرف ایکشن سینز پہ بات ہو کہ کس نے کس کو مارا۔ ہاں، بہت اچھی تشبیہ ہے۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ انفارمیشن کے دور میں خبروں کا تناظر یعنی ان کی فریمنگ واقعات کی تاریخ کیسے مرتب کرتی ہے؟ صحیح کہا، اگر آپ کو صرف فساد کی خبر ملتی ہے اور وجہ نہیں پتا تو آپ مظاہرین پر ہی قصوروار ٹھہرائیں گے۔ اسی لیے تنقیدی سوچ بہت ضروری ہے۔ جب بھی کوئی ایسی خبر سامنے آئے تو ہر خبر کے پیچھے چھپی کہانی کو جاننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بالکل، اور یوم الارض کا یہ سلسلہ 1976 میں رکا نہیں، یہ آج بھی جاری ہے۔ جیسے 2001 کی سیکنڈ انتفاضہ دیکھ لیں۔ ہاں، یا پھر 2018 میں غزہ بارڈر پر ہونے والے پروٹیسٹ جس میں 17 افراد ہلاک اور 1400 زخمی ہوئے تھے۔ یعنی شناخت اور زمین کا یہ مسئلہ آج بھی اتنا ہی زندہ ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہم اس سارے مطالعے کا خلاصہ کریں تو 30 مارچ کا دن ہمیں سکھاتا ہے کہ سرحدیں چاہے نقشے پر ہوں جیسے الاسکا اور پنجاب، یا انسانی جسم میں ہو جیسے ایتھر کا استعمال، یا شناخت اور زمین کے درمیان ہوں جیسے یوم الارض، یہ ہمیشہ متحرک رہتی ہیں، بدلتی رہتی ہیں۔ علم کی طاقت یہی ہے کہ ہم ان تاریخی کڑیوں کو جوڑ کر اپنے حال کو بہتر سمجھ سکیں اور مختلف زاویوں سے چیزوں کو دیکھنے کی عادت ڈالیں۔ بالکل۔ اچھا، میڈیا کوریج کی یہ تحقیق دیکھ کر ذہن میں ایک خیال آتا ہے جو تحقیق میں براہ راست تو نہیں لکھا، مگر کیا خیال آتا ہے آپ کے ذہن میں؟ یہ کہ کیا آنے والے وقتوں میں قوموں کی سرحدیں زمین پر نہیں بلکہ معلومات اور ڈیٹا کی دنیا میں کھینچی جائیں گی؟ میرا مطلب ہے جب آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون سی خبر سامنے آئے گی اور کون سی چھپے گی، اوہ اچھا، تو کیا آپ حقیقت پر ہی قبضہ نہیں کر لیتے؟ سوچئے نا، مٹی پر قبضہ کرنے سے بڑا قبضہ کسی کے ذہن اور حقیقت پر قبضہ کرنا ہے۔ واقعی یہ ایک بہت گہرا اور سوچنے پر مجبور کرنے والا خیال ہے۔ تو بس اسی آخری فکریہ کے ساتھ ہم اپنی اس نشست کا اختتام کرتے ہیں۔ دنیا بھر کی سرحدوں اور حقیقتوں پر اپنی تحقیق جاری رکھیے گا۔ ضرور، ملتے ہیں اگلی ایسی ہی کسی گفتگو میں۔ یہ تھا جی آج تاریخ کے آئینے میں۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے زمینوں پر قبضے کیے گئے، کس طرح سے دوسروں پر حملہ کیا گیا، کس طرح سے ان کی زمینیں ہتھیائی گئیں، پنجاب پہ قبضہ ہوا، فلسطین پہ قبضہ ہوا، الاسکا پہ قبضہ ہوا، کچھ خریدے گئے اور کچھ جو ہے وہ نرخ بالا کن کے ارزانی ہنوز۔ بھائی قیمت بڑھاؤ، یہ تو بہت ہی کم قیمت ہے۔ علامہ اقبال نے جب کشمیر بیچا گیا تھا تو اس پر جو ہے یہ کہا تھا۔ بہرحال اظہر نیاز کو اجازت دیجیے، زندگی رہی تو کل ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔